بسم اللہ الرحمن، آگے پڑھتے ہیں جی۔ قرآن پاک کے جو صفاتی نام ہیں امام جلال الدین سیوطی کے نزدیک کتنے ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی کے نزدیک قرآن پاک کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ ہاں 55 ہے، ٹھیک ہے، 55 نام ہے۔ علوم القرآن میں بھی یہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ابی بن کعب ان کی کنیت کیا تھی؟ حضرت ابی بن کعب کی کنیت کیا تھی؟ ابو المنذر ان کی کنیت تھی۔ اب ابی بن کعب یہ مدینہ کے جو ہے نا سب سے پہلے کاتب وحی تھے اور آخری کاتب وحی بھی ابی بن کعب تھے جی۔ قاری القرآن کا لقب۔ واقعہ بیر معونہ سفر 4 ہجری کو پیش آیا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ کس نے غداری کی تھی اس میں اس میں غداری کس نے کی تھی؟ 70 کاری جو شہید ہوئے تھے۔ عامر بن طفیل نے غداری کی تھی اور 2 بندے بچے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک منذر بن عمر کی جو قیادت میں گئے تھے، ایک منذر بن محمد اور ایک عمر بن امیہ، یہ 2 بندے بچے تھے۔ اور جو ہے نا عامر بن طفیل نے غداری کی تھی اور تقریباً سارے صحابہ کو شہید کیا تھا، 2 جن میں بچ گئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے 1 ماہ تک جو ہے نا قنوت نازلہ ان کے لیے بد دعا کی تھی، ٹھیک ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فتح الرحمان کے نام سے ترجمہ لکھا تھا، آپ بتائیں کہ ان کی وفات کب ہوئی تھی؟ 1176 ہجری کو ان کی وفات ہوئی تھی، لیکن عیسوی کیا بنتی ہے؟ 1762، 1703 کو پیدائش ہوئی ہے اور 1762 کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ انہوں نے کافی کتابیں لکھی ہیں، المصوہ لکھی ہے، المصفہ لکھی ہے، اور ان کے نزدیک جو سب سے بہترین حدیث کی کتاب ہے وہ موطا ہے۔ یہ موضوع القرآن کس نے لکھی ہے؟ موضوع القرآن کس نے لکھی ہے؟ نہیں یار، موضوع القرآن، سوچ لیا، سوال سوچ لیا کرو نا۔ موضوع القرآن شاہ عبد القادر نے جو لفظی ترجمہ لکھا تھا نا، با محاورہ ترجمہ، ٹھیک ہے، جو با محاورہ ترجمہ وہ شاہ عبد القادر نے کیا تھا موضوع القرآن کے نام سے۔ ترجمان القرآن جی شاہ صاحب کے بڑے بیٹے تھے شاہ عبد القادر۔ نہیں یہ بڑے نہیں تھے، نہیں نہیں بڑے نہیں تھے یہ، وہ تو پہلا ترجمہ لکھا تھا وہ لفظی تھا، میں با محاورہ کہہ رہا ہوں، با محاورہ۔ شاہ عبد القادر نے با محاورہ لکھا تھا۔ اچھا جی، فارسی میں سب سے پہلے شاہ ولی اللہ نے لکھا تھا جی، اور اس کے بعد ان کے اوپر بہت سارے باتیں بھی ہوئی تھی، لیکن بعد میں پھر لوگ آہستہ آہستہ جو مان گئے تھے۔ شاہ صاحب نے کتنے تفسیری رجحانات بیان کیے ہیں یا کتنے گروہ بیان کیے ہیں تفسیر کے کرنے والوں کے؟ نہیں 15 تو وہ ہے نا، 15 تو وہ ہے کہ 15 علوم ہو جن کے جس بندے کے پاس، ہاں 7 گروہ بیان کیے تھے، 7 گروہ، یا یوں کہ جی مفسرین کی تعداد کتنی؟ کیا 15 ٹاپکس نہیں ہے، جس بندے کے پاس 15 علوم ہو، صرف نحو، اسباب نزول، اور اس کے بعد ربط نظم اور زمانہ جاہلیت کے اشعار احادیث وغیرہ، تو اس بندے کو تفسیر کرنے کا حق حاصل ہے، وہ 15 علوم کا حاصل ہونا ضروری ہے تفسیر کے لیے۔ کون سے 2 خون اور 2 مردار حلال ہیں؟ کون سے
کون سے دو خون؟ ہاں، مچھلی اور ٹڈی یہ تو ہو گئے مردار، اور خون تیلی اور کلیجی. ہاں، تیلی اور کلیجی یہ دو جو ہے نا مردار خون حلال ہے. اچھا آگے. آگے آپ بتائیں، جانور کے ذریعے جو شکار کیا جاتا ہے اس کی شرائط کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ جی جی، سب سے پہلے جو ہے نا سکھایا ہو شکار کرنا، نمبر دو شکار کرنے کے لیے خود چھوڑے، اور نمبر تین چھوڑتے وقت تکبیر کہے. ٹھیک ہے، یہ تین شرائط ہیں اس کی. سورہ نحل میں کتنے دعوت کے اصول بیان کیے گئے ہیں؟ سورہ نحل میں سب کوشش کریں، سب جواب دیا کریں، سب جواب دیا کریں. ادعو الی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. ہاں، دو سورہ نحل میں یہ تین ہے. ٹھیک ہے. آگے. آگے سوال نمبر حرمت والے مہینے چار ہیں، کون کون سے ہیں؟ ہاں، یہ ترتیب ایسے ہوگی: 11واں 12واں پہلا، اور اس کے بعد 7واں یوں کہیں گے: ذی القد، ذوالحج، محرم اور رجب. ہاں ایسے بھی ہے، لیکن اگر ویسے کریں گے نا تو تینوں کٹھے آئیں گے: 11واں 12واں پہلا اور رجب، تین کٹھے اور ایک بعد میں. ایسے بھی ہے ویسے بھی ہے. اچھا، کس طرح؟ جس طرح آصف صاحب کہیں گے ویسے آسان ہے، یہ بڑے پیارے بھائی ہیں میرے. اچھا آگے. قلائد اور ازلام سے کیا مراد ہے؟ قلائد، کلادہ باندھنا، یہ قدوری میں بار بار باتیں بھی آتے ہیں کلادہ باندھنا، تو یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، یہ گلے میں کوئی، گلے میں، ہاں جو جانور، جی جی، جن جانوروں کو حاجی اپنے ساتھ لے کر جائے قربانی کا حج کرنے کے لیے قربانی کریں، تو ان کو قلادہ گلے میں خاص قسم کا پٹھا ڈالا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے یہ جانور قربانی کا ہے. ٹھیک ہے، اگر گم ہو جائے تو پھر بھی لوگ اس کو کچھ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، یہ قلادہ باندھ. اور آج کل وہ ڈالتے ہیں، نظر نہ لگے. اچھا، حج کی کتنی حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ اچھا، ابھی کوئی اور بتائے کہ ہمارے نزدیک افضل حج کون سا ہے؟ ہمارے نزدیک افضل حج کون سا ہے؟ ہاں جی، احناف کے نزدیک تمتع ہے، اور شوافے کے نزدیک کران ہے. اور آپ نے کران حج کیا تھا اور تمتع کو افضل قرار دیا تھا. تمتع اور کران میں کیا فرق ہے؟ یہ یہ ایک چھوٹا سا بچہ کس کے پاس ہے، ذرا اس کو سائڈ پہ کر لیں، بہت قیمتی ٹائم ہے. کران اور تمتع میں کیا فرق ہے؟ یہ امجد مجید، یہ امجد مجید. جی جی، تین اقسام ہے جی: حج افراد، عمرہ کرنا، پھر 2 4 ماہ بعد جانا، اور حج کرنا. کران کا مطلب ہوتا ہے بندہ 6 7 8 ذی الحجہ ہو گیا ہے اور عمرہ کیا ہے اور 2 دن بعد حج شروع ہو گیا ہے اسی احرام کے ساتھ. اور تمتع کہتے ہیں کہ ادھر گیا ہے بندہ حج کرنے کے لیے، حج کیا 5 10 دن، احرام کھول دیا، اس کے بعد حج کا احرام باندھا. تمتع کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا. کران کا مطلب ہے دونوں کو ملانا. ٹھیک ہے.
جی جی، ہاں بالکل، یہ بھی ایک تعریف ہے۔ اسلام میں پہلا حج حضرت ابوبکر نے کیا تھا، کتنے افراد ساتھ تھے؟ 300 افراد تھے۔ اور کتنے اونٹ ساتھ کیے تھے؟ 25 اونٹ تھے، 20 جو ہے ان کی طرف سے، اور 5 کس کی طرف سے تھے؟ ہاں، 20 اونٹ آپ علیہ السلام کی طرف سے تھے، اور 5 اونٹ حضرت ابوبکر کی طرف سے تھے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب یہ حج کرنے گئے تھے تو راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ملے تھے۔ میں آگے بھی بند کیا ہے ان کا، پھر انہوں نے کھول لیا۔ تو کہاں پر ملاقات ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ یہ رحیق المختوم میں ہم پڑھ چکے ہیں، اگر آصف صاحب یاد ہو۔ یہ تقریباً مجھے اب ذہن میں نہیں آ رہا، کافی دیر بعد ابھی دوبارہ کی ہے۔ یہ تقریباً 15-20 میل دور گئے تھے، ملے تھے، لیکن یہ سوال نشان لگا لیتے ہیں، یہ دیکھ لینا کہاں ملاقات ہوئی تھی۔ آپ کے دور میں 2 بندوں کو سزا ملی تھی زنا کی وجہ سے، ایک عورت ہی ایک بندہ۔ عورت کا نام تو غامدیہ ہے، بندے کا نام کیا ہے؟ ماعز اسلم۔ نہیں نہیں، وہ تو آیت، وہ تو لیان کیا ہے نا، وامر اجلانی کا۔ یہ ماعز اسلم ہے، اسلمہ۔ ماعز اسلمی اور غامدیہ عورت، ان دونوں نے جو ہے نا، ان کو زنا کی سزا ملی تھی، ٹھیک ہے۔ غامدیہ عورت، نہیں نام اس کا کوئی نہیں ہے، بس قبیلے کا نام ہی ہے غامدیہ۔ ٹھیک ہے، لے جی، تو یہ عورت کا نام نہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے، آگے قتل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک ایک بندہ بتلائے شروع سے نا، ایک ایک بندہ۔ اچھا، اصل میں قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا، قتل قائم مقام خطا، اور قتل سبب، یہ 5 اقسام ہیں، 2 عمد کی اور 2 خطا کی، ٹھیک ہے۔ 2 عمد کی، 2 خطا کی۔ قتل عمد، جان بوجھ کر آمدن بندے نے قتل کیا، اور قتل جو ہے خطا، قتل اس کے بعد شبہ عمد، وہ ہے کہ بندے نے قتل تو کسی اور کو کرنا، ارادہ نہیں تھا ہلاک کرنے کا، لیکن اچانک ہلاک ہو گیا، کسی نے پتھر مارا یا ڈنڈا مارا، تو یہ ساری قسمیں ہیں۔ اور قتل خطا، شکار کرنے گیا ہے، یہ ساری اس قدوری میں لکھی ہوئی ہے۔ شکار کرنے گیا ہے، لیکن تیر اس نے چلایا شکاری نے شکار پر، لیکن وہ کسی بندے کو لگ گیا ہے۔ یا قتل خطا کا مقام، بندہ لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے نا، وہ اوپر آ کے وہ وزن زیادہ اس طرح کا کو، یا گڑھا کھودا ہوا ہے، یا کسی نے راستے میں کٹویا وغیرہ اس قسم کا گڑھا نکالا ہے۔ اور قتل سبب کیا ہے؟ ہاں، سبب یہ ہے کہ ایک بندے نے راستے میں گڑھا نکالا، وہ گر کے اس میں فوت ہو گیا۔ تو یہ اس کی زیادہ تر قسمیں پوچھی جاتی ہیں، 5 قسمیں اس کی۔ آگے ایک سوال ہے، منخنقۃ موقوذۃ متردیۃ والنطیحۃ، ان کے تقریباً اس کا ایک کا میں نہیں پوچھا جاتا نا ہر سال جب بھی پیپر آتا ہے۔ منخنقۃ، لاٹھی ماری، اور متردیہ گر کر، ٹھیک ہے، متردیہ، جی منخنقہ، منخنقہ تو گلا گونڈ کر بنا، موقوذہ تو جو ہے نا ایسی چیز جس کے ساتھ عمومی طور پر قتل نہ کیا جائے، ذبح نہ کیا جائے، اور متردیہ تو گر کر، اور نتی،
ہاں جی، نوکدار پتھر وغیرہ. اور نتیحہ تو وہ حلال ہے نا جب اس نے شکار پکڑ لیا ہے. جب اس نے مرا. کیونکہ اب پتہ نہیں. اچھا آگے. آگے ہے صائبہ، بحیرہ، وسیلہ اور حام. اس کی تفصیل کر دے کوئی بندہ. آگے. اچھا آگے. صاحبہ ایسی اونٹنی جس نے پے در پہ 10 بچے جنم دیے ہوں. ٹھیک ہے. ایسی اونٹنی جس نے پے در پہ 10 بچے جنم دیے ہوں. ٹھیک ہے. اور جب 11واں بچہ پیدا ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ بحیرہ. اور وسیلہ ایسی بکری جس نے پے در پہ 5 بار جوڑا جوڑا دیا ہو. ٹھیک ہے. اور ہاں ہم کہتے ہیں کہ ایسا اونٹ جس کی جفتی کی وجہ سے پے در پہ 10 بچے جو ہے نا نر پیدا ہوئے ہوں. قسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون سا؟ اچھا یہ میری بات سنو. صاحبہ کہتے ہیں ایسی اونٹنی جس نے 10 بچے پیدا کیے ہوں مادہ. اور 11واں بچہ جب اس نے پیدا کیا ہے نا تو اس بچے کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب 11واں بچہ کہلائے گا بحیرہ. اور جو 10 بچے جنم دے گی وہ بنائے گی صاحبہ. یہ تو ماں بیٹا ہو گیا نا. 11واں بچہ اس کا بیٹا ہے اور ماں اس کی صاحبہ. یہ کلیئر ہو گیا. اب وسیلہ. وسیلہ کہتے ہیں ایسی بکری جس نے 5 بار جوڑا جوڑا پیدا کیا ہو. اور ہم کہتے ہیں ایسا نر. ایسا نر جو ہم نے پہلے پڑھا تھا نا پے در پہ 10 مادہ پیدا ہوئے ہوں. تو ایسا نر جس کی جفتی کی وجہ سے مادہ پیدا ہوئے ہوں. تو یعنی ہم یہ کہیں گے اس کا جو میل پارٹنر ہے اس کو ہم کہیں گے ہام. ٹھیک ہے. اس میل پارٹنر کی وجہ سے جو فیمیل ہے اونٹنی تو اس کو صاحبہ کہیں گے. جو اس کا 11واں بچہ ہوگا اس کو ہم کہیں گے بحیرہ. ٹھیک ہے. اچھا آگے. قسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ اچھا اب میں نا باری باری پوچھوں گا نام لے کے. اب امجد آپ نے بتانا ہے قسم کی کتنی قسمیں ہیں. کون کون سی؟ جی. جی. یمین غموس. ہاں کفارہ کس پہ آتا ہے کفارہ؟ ہاں جی زمین من عقیدہ پر کفارہ آتا ہے. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 3 روزے. وہ 10 مسکین کھانا اور 10 کو کپڑے پہنانا. ٹھیک ہے. کوئی ایک. اچھا یا 10 دن اکٹھا کر لیں یا 10 کو ایک دن ہی کھانا کھلا دیں. اگلا سوال ہے یہ نیچے ہے جو دوسرے نمبر پہ عائشہ صغیر اس سے. ٹھیک ہے. زہار کا کفارہ کیا ہے آپ بتائیں؟ زہار کا کفارہ کیا ہے؟ یہ دوسرے یہ دوسرے نمبر سے پوچھا ہے. عائشہ سے. عائشہ سے پوچھا ہے.
وہ نہیں بتائے گی پھر آگے بڑھ. اچھا آگے حزیمہ ام گھر یہ کون ہے یہ بتائے. زہار کا کفارہ کیا ہے؟ ہاں 60 دن کے لگاتار روزے رکھنا یہ ضروری ہے. لگاتار کہنا ضروری ہے ٹھیک ہے. اچھا گردن آزاد کرنا. ایک ایک فکو رقبہ. فکو رقبہ ایک گردن آزاد کرنا. اب اگلا سوال کوئی بھی بتا دے کسی کو آتا ہے کسی کو نہیں آتا کوئی بھی بتا دے. ٹھیک ہے. اشر اور اشور میں کیا فرق ہے؟ اشر اور اشور میں کیا فرق ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. اشور کس نے شروع کیا تھا اشور کا ٹیکس؟ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کیا تھا. اسی کے ساتھ ہی ہم ذرائب اور نوائب بھی پڑھ لیتے ہیں. وہ کیا ہے اس سال سوال بھی آیا تھا. اشور تجارتی ٹیکس. اس میں اس میں اس میں مسلم غیر مسلم برابر ہے. اس میں مسلم برابر ہیں اور ڈیٹیل میں ہم نہیں جانا چاہتے اس میں. اس میں مسلم اور غیر مسلم برابر. ہاں جی. مصارف زکوٰۃ 8 ہیں. سورۃ توبہ کس آیت میں ذکر ہوا ہے اس کا؟ آیت نمبر 60 میں. انما الصدقات للفقراء ٹھیک ہے. آیت کلالہ یہ آئی ہے جی چھٹے سپارے میں. تو کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کلالہ ہاں جس کا نہ باپ ہو نہ کوئی بیٹا ہو اکیلا ہی دنیا میں رہ رہا ہے. اچھا آگے 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 سوال 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 سوال. علامہ زرقانی کے نزدیک کتنی آیات منسوخ ہیں؟ علامہ زرقانی کے نزدیک 8 ہے. اور مولانا ظہر الرحمان کے نزدیک 6 آیات ہے. کن کے نزدیک؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. سورہ مائدہ مائدہ کا ذکر کس؟ ابن العربی وہ احکام القرآن. ابن العربی احکام القرآن والے ٹھیک ہے. اچھا سورہ مائدہ میں مائدہ کا ذکر کس سورہ مائدہ میں مائدہ کا ذکر کس رکوع میں آیا ہے یا کس آیت میں آیا ہے؟ آیت نمبر 112. آیت نمبر 112 اور 120 آیات ہیں ان کی ٹھیک ہے. داؤد علیہ السلام نے کس بادشاہ کو قتل کیا تھا؟ وقاتل داؤد جالوتا. ٹھیک ہے. اور اب یہ کیوں کیا تھا؟ اب یہ بٹ صاحب یہ کیوں کا معاملہ بڑا دور چلا جاتا ہے. اچھا آگے شاہ صاحب نے آیتوں کو تقسیم کیا جی. طوال میں مسانی یہ یہ نا میں اب نہیں آ رہا. اچھا طوال میں کتنی صورتیں ہیں؟ طوال میں 7 ہیں. معین میں کتنی ہیں؟ معین میں
اب وہ لکھا ہوا آگے تتیمہ ہے، وہ کہتے ہیں سورہ توبہ اس کا تتیمہ ہے سورہ انفال کا، ٹھیک ہے۔ جی، معین صورتیں وہ ہیں، میاں تو کہتے ہیں 100 کو اور معین کہتے ہیں 200 کو، ٹھیک ہے۔ تو معین صورتیں 26 ہیں، ایسی صورتیں جن کی آیات کی تعداد 100 سے زائد ہوں، اور مثانی صورتوں کی تعداد 15 ہیں، ایسی صورتیں جن کی تعداد 100 سے کم ہو۔ اچھا آگے، آگے منازل کا پتہ ہے کسی کو؟ پہلی منزل کہاں سے، وہ ایک کلیہ ہے، آتا ہے؟ ہاں، فہمی بھی شوق، یہ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے یہ سارا۔ اس کو ہم اس کو اس کو یوں کریں گے: 3 5 7 9 11 13، پہلے کو 3 گنیں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے، نہیں نہیں وہ ہمیں پتہ ہے فاتحہ ایڈ کر لیں گے اس میں، ویسے وہ ایک ترتیب بنانے کے لیے نا 3 5 7 9 11، ہاں یہ یاد کرنے کے لیے تا قدر 3 5 7 9 11 13، اس طرح 15۔ اچھا آگے، ام الصحائف یہ کس نے ترتیب دیا تھا؟ جنگ یمامہ میں کتنے لوگ تھے اس کے ساتھ، مسلمہ کے ساتھ؟ اور مسلمانوں کے ساتھ کتنے تھے؟ 40,000 لوگ مسلمہ کذاب کے ساتھ تھے، 12,000 لوگ حضرت ابو بکر کے ساتھ تھے، اوہ 22,000، 12,000 تھے۔ 22,000 کافر مرے تھے اس میں، 22,000 جنگ یمامہ میں 22,000 کافر مرے تھے۔ اچھا آگے، حضرت عثمان نے جو قرآن پاک پر ایک قرات پر جمع کیا کتنے سال لگے تھے؟ 5 سال لگے تھے، اور کتنے صحیح بل کھوائے تھے انہوں نے؟ یہ میم صوبیہ انجم کے سپیکر سے بڑی آوازیں آ رہی ہے بچوں کے پڑھنے کی، شاید یہ ٹیوشن پڑھا رہی ہے اس ٹائم۔ اچھا آگے، یہ جو ہے نا آپ انفرادی طور پر جو آیت منسوخے ہیں نا، یہ ان کو یاد کر لینا کون سی آیت کس کے ساتھ منسوخ ہوئی تھی، شاید کبھی وہ انٹرویو میں کام آ جائے، ٹھیک ہے۔ منسوخ آیات کی کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں منسوخ آیات کی، کتنی اقسام ہیں؟ ہاں، بعض آیات منسوخ ہیں، بعض کا حکم منسوخ ہے، اور بعض کی جو آیت بھی منسوخ ہے حکم بھی منسوخ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے، نزول وحی کی جو کتنی کفیات تھیں وحی کے آنے کی، ٹوٹل کتنی کفیات بیان کی؟ 7 کفیات تھیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے سوال آ جاتے ہیں جی اس میں تفسیروں کے بارے میں۔ تفسیر کی مجموعی طور پر دو قسمیں ہیں نا، تفسیر بالماثور، تفسیر بالرائے۔ پھر تفسیر بالرائے ناجائز میں وہ دو مشہور ہیں، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں آتا ہے برے صغیر میں جو اس کا وہ غلام محمد پرویز ہے اس کا نام ہے، اور سر سید احمد خان ہے، ان کی دو تفسیر بھی رائے ناجائز ہے۔ آپ بتائیں جار اللہ کس کا لقب ہے؟ جار اللہ کس کا لقب ہے؟
آواز تھوڑی کم آ رہی ہے. جار اللہ جو ہے نا، یہ علامہ زمخشری کا لقب ہے، ٹھیک ہے. آگے. فتوحات مکیہ کس نے لکھی؟ فتوحات مکیہ کس نے لکھی؟ فتوحات مکیہ کس نے لکھی؟ کس نے لکھی؟ ابن العربی. یہ آواز یکدم پتہ نہیں کیوں کم ہو گئی ہے میری، یہ موبائل کی.